جتنا کسی بندے کے بارے میں انٹروڈکشن ہوتا ہے ہمیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے یعنی پریزنٹیبل بنتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے خشوع اختیار کرتے ہیں، فوکسڈ ہوتے ہیں. ہی مینٹ کہ اگر میں اس ٹائم پریکٹیکلی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا تو آج میں 5واں مسلمان ہوتا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام اللیل کر رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں. We might think there's something wrong. No, there was absolutely nothing wrong. Everything was perfect. But ان کی جو محبت تھی نا وہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی کہ بلیسنگز پہ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو متففین ہیں یعنی جو تطفیف کرتے ہیں مال میں، ان کے بارے میں ویل کا وعدہ کیا ہے، تو پھر جو تطفیف کرتے ہیں نماز میں اور نماز میں کمی کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اٹس جسٹ پلاسٹک. اور جو آخرت کی زندگی ہے خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ والے ہیں. کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروایکٹیوٹی کی جو ٹریٹ ہے دنیا میں اس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے، یونیورسلی ایڈمائرڈ ہے، اور اسلام اس کو اون نہ کرے اور اسلام اس کے بارے میں بات نہ کرے. سو پروایکٹیوٹی ہے کیا؟ یہ کس یعنی بلا کا نام ہے اور جن لوگوں کو نہیں پتا. سو یہ بیسکلی ایک اپوزٹ ٹو لیزینس ہے اور لیتھارجی ہے، ایک پازیٹیو کانسٹنٹ انرجی جو انسان کو مائل کرتی ہے اور جو انسان کو پش کرتی ہے ٹو ٹیک پریکٹیکل اسٹیپس، ٹو موو، ٹو اسٹارٹ موونگ اینڈ اسٹارٹ ورکنگ ٹو اچیو ون گول آفٹر انادر، ایک سے بڑھ کے ایک. اور اس سے پہلے کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی مشکل پیش آ جائے اس سے پہلے ہی اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اس کو پہلے ہی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرنا. سو اٹس دا اپوزٹ آف لیزینس. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج ہم اس لیزینس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اینڈ ہم لیزینس کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے پڑھتے ہیں. ایک کانسیپٹ ہے ڈائلیکٹکس کا. ڈائلیکٹکس ایک یعنی ایک پروسیس ہے فلاسفی میں کہ جس میں آپ نے کوئی بھی کانسیپٹ سمجھنا ہو اس کے اپوزٹ کو آپ سمجھنا شروع کر دو تاکہ آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. فار ایگزامپل اگر آپ نے فریڈم کو سمجھنا ہے تو ڈائلیکٹکلی آپ آپریشن کو سمجھنا شروع کر، ظلم کیا ہے تو آپ کو فریڈم سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. آپ نے لائٹ کو پڑھنا ہے تو آپ ڈارکنیس کو پڑھنا شروع کر دو. تو اس طرح کی آپ ڈفرینٹ جو ہے نا یہ ایک کانسیپٹ ہے. تو لیزینس کا جو اینٹونیم ہے، جو اس کا اپوزٹ ہے، وہ پروایکٹیوٹی ہے. قرآن و سنت ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک ایسی ٹریٹ جو کہ ہر کوئی پسند کرتا ہو، ہر کوئی چاہتا ہو، اس کے بارے میں بات نہ کریں. So let's study what our Islam says about beating laziness and overcoming laziness and having the energy to achieve what you want in life in regards to dunya and the akhirah. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں آیہ نمبر 84 میں کہتے ہیں وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ ان کو بلایا گیا تو وہ سب سے پہلے بھاگ کے آئے، دوڑ کے آئے. تو جب اللہ رب العالمین نے سوال کیا کہ آپ جلدی کیوں آئے تو انہوں نے کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ. Focus the word وَعَجِلْتُ. I was in hurry, I was proactive. لیزینس، لیتھارجی کے ساتھ وہ نہیں آئے بلکہ تیزی سے وہ آئے اللہ تعالیٰ کے پاس. عجلتو. ایک انسان میں نبی اللہ موسیٰ میں یہ ٹریٹ دیکھیں کہ کوئک ایون سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ تھکے ہوئے آئے ہیں ایجپٹ سے، مدین آئے ہیں، لیٹ گئے ہیں اور لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ پیاسے ہیں، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے، ان کو بھوک اور پیاس اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. بٹ دیکھا جو خواتین کھڑی ہوئی ہیں ان کو جگہ نہیں مل رہی تو اٹھ کے گئے، حالانکہ ہی از دا ون ہو از ان ڈائر نیڈ آف واٹر اینڈ فوڈ اور ہر طرح کے ایک سیکیورٹی، پیچھے خوف ہے لوگ قتل کر دیں گے. لیکن پروایکٹیونیس دیکھیں کہ اٹھ کے ان خواتین کی جانوروں کو پانی پلایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے لیے، اور صرف اسباب کا استعمال نہیں کیا بلکہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی دعا بھی کی. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں 133 نمبر آیت میں بیان کرتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ، لیزی نہیں ہونا، بھاگو، کمپٹیشن کرو، بی پروایکٹیو ٹورڈز واٹ، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنتوں کی طرف جن کی جو واسٹنس ہے وہ آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے. کن کے لیے تیار کیے؟ جو متقین لوگ ہیں. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پروایکٹیوٹی کو، اس ٹریٹ کو کس طرح سے بیان کیا کہ جو تم میں سے پہلے ایکشن لے گا، جو تم میں سے آگے بڑھ جائے گا، وہ بعد میں آنے والے کے برابر نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. برابر نہیں ہے وہ شخص جس نے خرچ کیا اور
جہاد فی سبیل اللہ کیا فتح مکہ سے پہلے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ زیادہ ہے، بڑھ کے ہیں یہ لوگ ان لوگوں سے جو لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد انفاق کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور جہاد فی سبیل اللہ کیا. سو جن لوگوں نے پروایکٹیونیس کے ساتھ پہلے سے اٹھ کے فتح مکہ سے پہلے، جب ابھی اسلام نے مکہ حاصل نہیں کیا تھا اور فتح نہیں ہوئی تھی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام میں نہیں آ رہے تھے، اس سے پہلے ہی عمل کر لیا. یعنی یہاں پہ بھی پروایکٹیویٹی کی اس ہیبٹ کو اللہ تعالیٰ پریز کریں قرآن میں. ان صحابی کی ایگزامپل لے لیں جو دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ گزرے ہیں، ایک 2 یعنی بڑے عمر کے شخص ہیں، ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے. پوچھا کون ہے؟ تو ابو سفیان نے بتایا کہ ایک محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ابو بکر ہیں، ایک علی بن ابی طالب ہیں اور ایک ان کی بیوی ہیں خدیجہ. تو اس نے کہا اچھا کیا میسیج ہے ان کا؟ اس نے ایکسپلین کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو پکارو اور ہمارے آباء و اجداد کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو اس کو کلک تو کیا یہ بات کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے آباء، تو ہی اگنورڈ اٹ، ہی واز لیزی لیتھارجک. فتح مکہ کے بعد جب اسلام کا میسیج پہنچا اور اس نے غور و فکر کیا، جب لوگوں نے ایکسیپٹ کیا اسلام کو، تو پھر جب قبول کیا اور سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اگر میں اس ٹائم میں، یعنی پروایکٹیویٹی کا ورڈ تو نہیں یوز کیا بٹ ہی مینٹ کہ اگر میں اس ٹائم پروایکٹیولی اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا تو آج میں 5واں مسلمان ہوتا. سبحان اللہ. سو لیزینس از اپوزٹ ٹو پروایکٹیویٹی، اور اللہ تعالیٰ ایک لیزی مسلمان کو پسند نہیں کرتے اگر جو اس میں خیر ہے، اور پروایکٹیو مسلمان کو پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ واقعہ میں آتا ہے آیت نمبر 10 میں والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. والسابقون السابقون کون لوگ ہیں؟ جو دنیا میں پروایکٹیو ہیں، جو دنیا میں فارموسٹ ہیں، جو آگے بڑھ کے کام کر لیتے ہیں، وہ آخرت میں بھی اللہ کے سب سے قریب ہوں گے. یاد رکھیں دس از تھم رول. جو دنیا میں آگے بڑھ چڑھے کام کرے گا، دینی خدمت کرے گا، والسابقون السابقون، the foremost will be the foremost in paradise and closer to Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت کے قریب کر دیا گیا وہ اصل کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف ایک دھوکے کا سامان ہے. سو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے، اس کی گرینری، اس کے سب کچھ، اس کو اللہ تعالیٰ دھوکہ کہہ رہے ہیں. یہ ایک دھوکہ ہے. سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّعِبُ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، اٹس جسٹ پلاسٹک. اور جو آخرت کی زندگی ہے خیر والی ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں. کیا عقل نہیں کرتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، جو تم کلمہ تم نے خود پڑھا ہے، تمہیں تمہارے مال، ویلتھ، روپیز اینڈ ڈالرز اینڈ ویلتھ اینڈ بزنسز اینڈ ٹریول، اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر پائے. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. جس نے ایسا کیا تو وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہے. اور آپ دیکھتے نہیں کہ سنس دا بگننگ آف دس ورلڈ اینڈ اٹس انٹائرٹی، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو جو وسوسہ دیا وہ کس چیز کا وسوسہ تھا؟ فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد. اے آدم تجھے میں ایک ایسے درخت کی طرف نہ بتاؤں جو ٹری آف امورالٹی ہے، جسے کھا کے کبھی موت نہیں آئے گی، وملک لا یبلا، اور ایسا ملک اور ایسی سلطنت جو کبھی ختم نہیں ہوگی. اگر شیطان آدم علیہ السلام کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ آؤ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں، کبھی آدم علیہ السلام کرتے ہیں؟ نہیں. تو اس سٹوری میں پتہ چلتا ہے کہ شیطان کمز ٹو اس ان دا فارم آف لو اینڈ اٹریکشن فار دنیا. تمہیں ایسے کام نہ بتاؤں جو تمہیں بہت مالدار کر دے گا. اور سبحان اللہ، ہم یہ دنیا کی ایگزامپل کیسی ہے؟ لائک اے رین. اور جب ٹریز اور پلانٹس اور کھیتی نکل آتی ہے تو پھر انسان بہت خوشی سے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے، بٹ سون اٹس گون. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یحیج فتراہ مصفرہ ثم یکون حطاما. تو اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بارش برسی اور کھیتی اگی
اینڈ لش گرین فارم لینڈ, اور جو فارمر ہے وہ خوش ہو رہے ہیں کہ دس از دا ایپیٹمی آف مائی سکسیس اینڈ دس از اٹ, اینڈ سونر اٹس گون, اٹس براؤن بیرن لینڈ, اٹ ہیز نو بینیفٹ رائٹ ناؤ. اور ہم نے خود دیکھا نہیں کہ ہم ڈفرینٹ جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں, سم ٹائمز دے آر گرین اینڈ سم ٹائمز دے آر بیرن اینڈ رگڈ. سو یہی دنیا کی ایگزامپل ہے. جوانی آتی ہوئی بڑھاپا آ جاتا ہے, زندگی کے بعد موت ہے. اینڈ دنیا ایز کمپیئر ٹو آخرہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگزامپل کیسے دی, ایز ایف تم ایک اوشن میں ہو اور اس میں انگلی اپنی ڈپ کرتے ہو, اور جب انگلی نکالتے ہو سو جو انگلی پہ 2-3 ڈراپلیٹس لگے ہوتے ہیں نا, دس از دا لائف آف دس دنیا. اور آل آر کیریئر, ایسپریشنز, سیونگز, انویسٹمنٹس, تمام ملک, تمام ڈزنی لینڈس, تمام فراری ورلڈس, تمام تھیم پارکس, تمام برج خلیفاز اینڈ پام جمیراز and the Trayers and the Elon Musks and the Jeff Bezos and the Bill Gates, all of this is this دنیا بس ختم. اور پرانا جن قارون and حامان and فرعون and کیسر کسرا سب یہ کچھ ہے, اور جو آنے والا ہے. and the آخرہ is the ocean. سبحان اللہ. تم یعنی ہم اس دنیا کو بہت ویٹیج دیتے ہیں بٹ آخرت کو ویٹیج نہیں دیتے. ہم یہ کیوں جانیں گے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ بیکاز the more you have his introduction, the more you love him. For example, اگر آپ ایک فار ایگزامپل ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور ویٹنگ ایریا میں بیٹھے ہیں, اور آپ ایک شخص کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی شخص آپ کو بتاتا ہے کہ یو نو ہو از دس گائے, ہی از دا پرائم منسٹر آف سچ اینڈ سچ کنٹری, ہی از دا پریزیڈنٹ, ہی از دا چیف آف آرمی اسٹاف, اینڈ دین سڈنلی your behavior changes, your phone goes to airplane mode. آپ کو جو بھوک لگ رہی تھی وہ بھوک کے بارے میں بھول گئے. آپ جو بالکل کیجول اور لیزی ہو کے بیٹھے ہوئے تھے, آپ اوپر ہو کے بیٹھ گئے, اینڈ یو وانٹ ٹو فوکس آن واٹ ہی از سیئنگ اینڈ یو وانٹ ٹو ٹاک ٹو ہیم. حالانکہ کچھ نہیں بدلا, نہ انسان بدلا, نہ اس کا ڈریس بدلا, نہ انوائرمنٹ بدلا, سب کچھ ویسے کہ ویسے ہی ہے. بس آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہے کون بیٹھا ہے. آپ کا پورا ایٹیٹیوڈ ہی بدل جاتا ہے. Now your main focus is not the lunch they are about to serve, اور آپ کا آنے والے یعنی آپ کے کالس کس کی آ رہے ہیں, میسج کس کے آ رہے ہیں, نہیں. your main focus is یہ ایک شخص, اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں یا کیا بات کر سکتا ہوں میں سے, رائٹ. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو 3 صحابی آئے اور انہوں نے ان کے اعمال کو جاننا چاہا, تو انہوں نے تو یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں, ہم تھوڑے سے ایکسٹرا عمل کرتے ہیں, یعنی میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا. ایک نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, ایک نے کہا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, انما انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ, میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہوں اور سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا ہوں, تو میری سنت کو فالو کرو. یعنی یہاں پہ علم اور خشیت دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں. جتنا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہوگا ہمیں, جتنا کسی بندے کے بارے میں انٹروڈکشن ہوتا ہے ہمیں, اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے یعنی پریزنٹیبل بنتے ہیں, اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے خشوع اختیار کرتے ہیں, فوکسڈ ہوتے ہیں. ایک انسان جس کی ہمارے دل میں قدر و قیمت نہیں ہے, ہم اس کو کیجولی لیتے ہیں. لائک وائز ود اللہ سبحانہ تعالیٰ, جتنا تعارف ہمارا اللہ تعالیٰ کا ہوگا. اور یہ تو وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الایمان لا یخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب, ایمان جو ہے تمہارے دلوں میں اس طرح بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پڑے پڑے بوسیدہ ہو جاتا ہے. فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم, اللہ تعالیٰ سے سوال کرو کہ تمہارے ایمان کی تجدید کرتے رہیں, اس کو رینیو کرتے رہیں. یہ تو وجہ ہے کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ سن تھے اور جن کا نک نیم جو ہے زین العابدین کے نام سے ہم جانتے ہیں, وہ جب بھی وضو کرتے اور وضو کرتے کرتے ان کا چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا. ہز فیس وڈ چینج اینڈ ہی وڈ ٹرن پیل. اور ان سے پوچھا جاتا کہ یہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے, یہ کیسے پیش آتا ہے؟ تو کیا کہا کرتے تھے, کہتے تھے اتدرون بین یدی من ارید ان اقف, کہ تم جانتے ہو میں کس ہستی کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں.